نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں میرے واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز حاضرین محفل آج کی یہ بارونق اور بابرکت محفل جس عنوان کے تحت سجائی گئی ہے وہ ہے تکمیل قرآن کریم۔ الحمدللہ آج اس جامعہ مسجد قوسین میں تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل کی گئی ہے۔ اس پر میں تراویح پڑھانے والے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی یوسف خان صاحب دامت برکاتہ اور سننے والے تمام سامعین کو عمیق قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ گزارشات قرآن کریم کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا، توجہ کیجیے گا۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کون سی مشکل کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ ہمارے تمام مسائل اگر ہم قرآن کے مطابق حل کریں تو ہماری زندگی نہ صرف آسان بلکہ خوشگوار ہو جائے گی۔ آج ہمارے تمام مسائل اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کو چھوڑ کر عارضی کتابوں کی ڈگریاں حاصل کر لی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ اور رافع قرار دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور یہ قرآن جس پیغمبر پر اترا اس کی کیا شان ہے، اس کی تعریف میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ میں کہوں گا کہ انسان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، ملائکہ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، حیوانات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، نباتات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جمادات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، طیور جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، فرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، فرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، انبیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اولیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اتقیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اصفیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، سارا جگ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جس کی تعریف خود رب العالمین رب کائنات کرے اس عظیم ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جب اس پیغمبر کا یہ مقام اور یہ شان ہے جس پر یہ قرآن اترا تو اس قرآن کی خود کیا شان ہوگی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قرآن نے کیا کیا ہے۔ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد دنیا سے کیا بن گیا۔ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ دلدور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کو کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی دادی اس کی بیس کا قانون تھا، الغرض اسلام کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ پھر عورت جو
پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور ذہن پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں بلبلاتے حیوانوں اور درختے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا عرش رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ تم پوچھتے ہو قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ جو برا تھا نیک بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا ہدایت کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ کی محنت سے بپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے آیا، یہ تبدیلی قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام و مقتدی بنانے سے آیا۔ آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کے کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمارے پاس خزانہ ہے مگر ہم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ہمارے